اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور احباب، میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ ایک نہیں ہے، ایسے ان گنت واقعات ہیں، اور یہ اس وقت ہمارے سماج کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے اور ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے واقعات میں آئے دن سنتے رہتا ہوں، دیکھتے رہتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ ایک شخص اپنی آپ بیتی سنایا اور وہ بیان کیا کہ اپنے بیٹی کی شادی میں وہ جو ہے 1,20,000 روپے قرضہ لیا، جبکہ یہ قرضے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دنیا کو اور سماج کو بتانا تھا، ٹھاٹ بات دکھانا تھا، تو قرضہ لے لیا۔ خوشی خوشی میں دینے والا دے رہا تھا، لینے والے کو کیا دقت ہے، لے لیا، اور یہ قرضہ جو ہے سود کے اوپر لیا۔ شادی ودی ہو گئی، اس کے بعد گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ لگ بھگ ہر گھر میں اسی رہتا ہے کہ شادی کے بعد انبن شروع ہو جاتی ہے۔ اب لڑکا جو ہے ٹھیک سے گھر میں پیسہ نہیں دے رہا تھا، کہ کمائی ایسی تھی کہ وہ بہت زیادہ نہیں دے سکتا تھا، خود کے اخراجات ہے، بیوی کے اخراجات ہے۔ اب جب نئی شادی ہوئی تو گھومنا پھرنا، رشتہ داروں کے یہاں جانا، سسرال جانا، دوست یار سے ملنا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے والدین کو جو پیسے دے رہے تھے اس میں کٹوتی کرنے لگا، اور کٹوتی کے بغیر اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ تو ماں باپ کو اس بات سے تکلیف ہوئی، انہوں نے اس کے اوپر ذکر کیا اپنے بیٹے سے کہ تم مکمل پیسے نہیں دے رہے ہو، ہم کو قرضہ چکانا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے بھی جھگڑے ہونے لگے۔ بیٹے نے بھی صاحب گوئی سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، لیکن تب بھی لڑکے کو ٹارچر کرنے لگے، پھر لڑکی کی وجہ سے بہو کو ٹارچر کرنے لگے، پھر گھر کا ماحول واتاورن خراب ہونے لگا، گھر کے حالات کچھ خراب ہونے لگے۔ تو 6 مہینے کے بعد ان کے والدین میرے پاس آئے اور انہوں نے ذکر کیا۔ تو 6 مہینے میں انہوں نے جو قرض بھرے وہ بتایا لگ بھگ 1 لاکھ کے آس پاس انہوں نے قرض چکایا، اور باقی قرض چکانے کے لیے ان لوگ کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے۔ کام دام بھی ٹھپ ہو گیا، بیٹا جو کماتا تھا اس میں بھی کٹوتے ہونے لگی، اور ان کی چھٹیاں بھی ہونے لگی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 1,20,000 روپے قرض لیے تھے، تو کتنا چکائے؟ تو انہوں نے کہا 1 لاکھ کے آس پاس ہم اب تک قرضہ دے چکے ہیں، باقی دینا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اور کتنا دینا ہے؟ کہا بھی 1,20,000 مکمل دینا ہے، یعنی 1,20,000 روپے قرض لیا، اور 6 مہینے میں انہوں نے لگ بھگ 80-90 ہزار روپے قرض چکائے، لیکن مدل کا مدل، اصل کا اصل ابھی باقی ہے، یہ صرف سود ہوا۔ اور وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ تو میں یہ واقعہ سنا تو دنگ رہ گیا، حیران ہو گیا، میں خود پریشان ہو گیا کہ لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں اور دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے ٹھاٹ بات بتانے کے لیے، دنیا کو جو اپنے آپ کی شان بتانے کے لیے جھوٹی چیزوں پر عمارتیں قائم کرتے ہیں، جھوٹ پر عمارت قائم کرتے ہیں، دنیا کو جھوٹی خوشیاں بتاتے ہیں، دنیا کو جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، اور ٹھاٹ باٹ دکھاتے ہیں، اپنے آن بان دکھاتے ہیں، جبکہ وہ جھوٹوں پر قائم ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ، پاؤں اتنا ہی پھیلانا چاہیے کہ جتنی چادر ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، پاؤں چادر کے باہر۔ تو یہی حال ہے،
आज हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वक्ती तौर पर अपने आप को शाना बताने के लिए, होशियार बताने के लिए, बड़ापन बताने के लिए, ठाट बाट बताने के लिए जी जान लगाकर कहीं से भी कर्ज ले लेते हैं और सूद के ऊपर कर्ज लेते हैं, तरह तरह की जो कर्जों में डूब जाते हैं और फिर बाद में ये हाल होता है। लिहाजा इस वाकया से हमें सबक मिला कि कभी भी हमें सूद के ऊपर कर्जा नहीं लेना चाहिए। जितनी चद्दर है उतना पांव फैलाना चाहिए, जबरदस्ती ठाट बाट नहीं बताना चाहिए, वरना यही हाल होगा कि हम दर बदर भटकते रहेंगे और कर्जे के अंदर डूबते चले जाएंगे। और याद रखिए, कर्जा वो बोझ है कि इंसान दिन ब दिन परेशान होता चला जाता है, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब होता है, रिश्ते नाते खराब होते हैं, तबीयत बिगड़ती है, सेहत पे उसका काफी असर होता है, अपने मुस्तकबिल ताबनाक होने के बजाय जो है अंधेरा हो जाता है। लिहाजा कभी भी कर्ज करें तो ध्यान में रखें कि आगे क्या होने वाला है, खास करके सूद पे जब आप कर्ज लो तो। और कर्ज हसना लो तो फिर देने की नीयत रखो और अपने अंदर इतनी कैपेसिटी है कि नहीं, अपने अंदर या अपने पास इतने जाहिरी असबाब है कि नहीं, इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी झूठी शान बताने के लिए कर्जा नहीं करना चाहिए, वरना हमारा बुरा हश्र होगा। लिहाजा इस वाकया को मद्देनजर रखें और कर्ज करने से पहले सोचें। अल्लाह पाक हम सबको कर्ज से निजात दिलाए और जितने लोग कर्ज में डूबे हैं अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए।